يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی بچاؤ تے اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ۔ کس چیز تو؟ فرمایا نارا، جہنم دی اگ تو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نانے دا نام آیا حضرت عمران اور نانی دا نام آیا حضرت حنا۔ بڑا ٹائم گزر گیا، حضرت حنا کی گود آباد نہیں ہوئی، جھولی خالی، گھر نے سین میں بیٹھے ہوئے، ایک سامنے درخت ہے، اس درخت نے اندر ایک چڑی اپنا آلنا پہ بنے گی، گھونسلہ بنے نہیں پئی، گھونسلہ بڑھا کے اس بچ اس انڈا دیتا، انڈے دے کے کچھ عرصے تو بعد چڑی اس نے اندر بہ گئی، اپنے دن گزار کے انہاں انڈیاں وچوں بچے نکلے۔ حضرت عیسیٰ نی نانی جان حضرت حنا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیتا، اے کائنات نے مالک، اولاد نہ مالک، میں تیری بندی، بڑا عرصہ گزر گیا، اولاد کوئی نہیں، اگر اس چیڑی نے آڑنے وچ تو اولاد دے سکنا تے میں ہنا اگر دعا کراں تے ماں بھی تو اولاد دے سکنا۔ بارگاہ وچ کمی کوئی نہیں، اولاد دے سکنا۔ چڑیاں تے بچے عطا کیتی نہیں، میں تیری بارگاہ وچ ایک بچہ منگنی ہاں، ماں ایک بیٹا دے دے، میں اس بیٹیاں تیرے گھر نہ رکھوالا رکھ دے سا، پتر میرے گھر میرا ہو سی، خادم تیرے گھر نہ ہو سی۔ اللہ دعا قبول کی تھی، تھوڑا عرصہ گزر گیا، اللہ حضرت حنا نو ایک بیٹی عطا کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مالک میں تے تیری بارگاہ میں جو پتر منگایا تو ماں دھی عطا کر دیتی۔ میرے رب نے فرمایا میری بندی گھبرا نہیں، ای بظاہر ایک لڑکی لیکن کئیاں لڑکیاں تے غالب آسی، کئیاں لڑکیاں نالو اس کا مقام زیادہ ہو سی۔ یا رب العالمین کس طرح مقام زیادہ ہو سی؟ رب فرمایا لوگوں نے گھر بچیاں پیدا ہونیاں تے آپ نہ رکھنے، اے اسی آپ ہی دینے پیاں تے اس کا نام اسی آپ رکھساں۔ رب نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام میں خود مریم رکھوں۔ او مریم بند کمرے اندر موجود ہے، حضرت زکریا اللہ نے نبیان تے آپ نے خاتون، اللہ ڈیوٹی لا دیتی کہ اس بچی نہ تو ہی خیال رکھنا، تو اس نے کفالت کرنی۔ حضرت زکریا گھر جو باہر نکلنے، دروازہ صرف کنڈی نہیں لینے بلکہ تالا بھی لا کے رہنے، بازاروں واپس آ کے دیکھ رہے تے گھر اندر بے موسم پھل موجود ہے،
کیتا، صرف بند نہیں کیتا بلکہ تالا لا دیتا۔ ایک گھر میں پھل کتھوں آ گئے، بے موسم پھل کتھوں آ گئے۔ حضرت مریم جواب دیتا، ہوا من عند اللہ، اے پھل دین والا سونا رب ہے۔ حضرت زکریا پھر دعا منگی، مالک میری عمر 100 سال ہونا لی، 99 سال میری عمر ہے، جی اس بیٹی مریم تو بے موسم پھل دے سکنا تے سونے ربا ماں بھی بے موسمی اولاد عطا فرما۔ اس کو یہ پتہ چلیا کہ اولاد اتنی وڈی اللہ کی نعمت ہے، اتنی وڈی اللہ کی نعمت ہے کہ اسا منگیا تے اللہ نے نبیاں بھی منگیا۔ اللہ نے بارگاہ میں سوال آ گیا، یا رب العالمین عرضی پیش ہو گئی، جے اس اتھے بے موسم پھل لا سکنے تے سونیا اس موسم نہیں، اس عمر نے موسم وچ جتھے اولاد دی توقع کوئی نہیں، سونیا اولاد دے دینا۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر نے اٹھ ہاتھاں رد نہیں کیتا بلکہ قبول کر گیا۔ او قرآن کی آیت سنو تے ایمان تازہ کرو۔ حضرت زکریا دی عمر 102 سال ہے یا 99 سال ہے، اولاد دی توقع کوئی نہیں، اس عمر وچ اولاد نہیں ہونی، بندہ مایوس ہوئے نا، ہن میری عمر گزر گئی ہے، لیکن دین والا اللہ ہے، او خود فرما رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین تے آسمان دا بادشاہ میں اللہ وا، یہب لمن یشاء اناسا، میں جسے چاہنا
اللہ نے نبیاں بھی منگا۔ میرے بھائی توجہ کرنا، میرے سامنے بزرگ نوجوان میرا عزیز بیٹھے ہو، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں گزشتہ جمعہ تمہارے سامنے مختصر وقت اندر کچھ تھوڑی جی عظمت والدین یا والدہ کہ والدین عام ہستیاں نہیں بلکہ اتنی بڑی ہستی جس نے کائنات بدلا ہی کوئی نہیں، کائنات میں جنہوں نے بدلا ہی کوئی نہیں۔ میرا توجہ نال گل سنی، اولاد ماں باپ نہیں فرما بردار ہے۔ اس نے ذمہ اللہ ڈیوٹیاں لائیاں کہ ماں باپ کی قدر کر، ایک بار دنیا تو ٹور گیا پھر کوئی نہیں ملنے، موقع اللہ دے بھی تے نے ہاتھ تے پیر ہی چوم، باپ نے اگر دنیا تے ٹور جاون پھر بھی اللہ کہتی ساڈے واسطے سانیاں رکھیاں، فرمایا دنیا تے ٹور کے ماں ٹور گئی تے ماں نے پیر لے جا کے چوم، کہ باپ ٹور گیا تے باپ نے سرانا بھی جگہ جا کے چوم، کہ دنیا تے موجود ہو تے کائنات کی سب تو اچھی دولت ماں باپ دے لا، سب تو چنگا مال ماں باپ دے لا۔ لیکن تھوڑی جی اگر میں توجہ کرا، کچھ ذمہ داریاں اللہ اولاد دے رکھیاں کہ کچھ ذمہ داریاں سارے لوگ والدین تے بھی رکھی، والدین نے اللہ کی شان رکھی، اولاد نے بھی ایڈا مقام رکھیا۔ والدین میرے رب خود فرما رہا آپ جی میرے کو منگے نہیں، اور میں دنیا تے پھل دے دیتی نہیں، انہاں دی قدر کر، قدر کر۔ اگر کوئی بندہ سب تو پہلی زندگی کی خواہش ہے کہ میں جوان ہویا تو میں شادی کرا، شادی کر کے سب تو بڑی اپنی خواہش ہوگی کہ ہن ماں اللہ اولاد دے، کہ کرے اللہ اولاد دے۔ اولاد واسطے بندیاں سب تو پہلی جڑی چیز کی ضرورت ہے، فرمایا اپنی اولاد واسطے چنگی بیوی تلاش کر، نیک بیوی تلاش کر، کہ کر نیک بیوی تلاش کر۔ وہ کسی لکھن والے کے لکھیا، فرمایا کوئی ہے انگریز رائٹر، وہ آکھن لگا تسی چنگیاں ماواں دے ہو میں تساں چنگیاں نسلاں دے سا، چنگی اولاد دے سا۔ سب تو پہلے اپنی اولاد واسطے نیک عورت کی تلاش کر، جس نہ خاندان بھی اچھا ہوئے، جس نہ حسب و نسب بھی اچھا ہوئے۔ وہ سن اس ساری چیزیں بعد میں رکھے گیا، سب تو پہلے اس کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ توجہ نال گل سننی، جدوں اللہ شادی کا موقع دے نیک بیوی تلاش کرے، اس تو بعد تیری میری خواہش ہے کہ اللہ اولاد دے، پھر ذمہ داری تہاڈی میری ہے اللہ اولاد دے تے اولاد دا مستقبل سوچ، اولاد نہ کی کر مستقبل سوچ، فیوچر تلاش کر۔ میرے ذہن میں بہت خوبصورت ایک فرمان یاد آ رہا، فقیر ابو اللیث سمرقندی اس گالے راوی نے، اور کتاب کا نام تنبیہ الغافلین، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، آپ اپنے کمرہ عدالت میں تشریف فرمان، سامنے ایک بزرگ دوڑ کے آیا، آکھن لگا عمر لوگوں نے فیصلے کرے نا، حق تے باطل کے درمیان فرق کرنے والا تیرا نام عمر فاروق ہے، میرے بارے فیصلہ کر، میرا پتر میرے نہ بڑی زیادتی کرے گا، میرا پتر میرے نہ کی کرنا بڑی زیادتی کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ مائے مسئلہ دیتی میں فیصلہ ضرور کرے نا، لیکن یک طرفہ فیصلہ نہ کرے نا، جدو بھی گل فیصلہ کرے نا تے دو بلے نہیں گل سننا، باپ نے بھی گل سننا تے بیٹے نے بھی گل سننا، جا کے اپنے پتر بلا کے میرے کو لے آیا۔ جدو پتر بلا کے لے آیا گیا، سیدنا فاروق اعظم پوچھا دس ہے کون ہے؟ آخر لگا میرا والد ہے۔ اس نے والد کو پوچھا دس ہے کون ہے؟ آخر لگا میرا پتر ہے۔ آپ فرمایا تیرا والد تیری شکایت کر رہا کہ میرا باپ میرے باپ شکایت کی تھی کہ میرا پتر میرے نہ زیادتی کرے گا۔
اس نوجوان حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سامنے گل کی تھی تسی فیصلہ کرن والے ہو یک طرفہ فیصلہ نہ کرے دو اللہ کی گل سننے ہو تسا یقیناً میرے باپ کی گل سنی ہو سی لیکن ماں ایک گل دسو کیا میں گل کر سکنا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بول کے آنا چاہنا آپ فرمایا میرے باپ کو لو پوچھو کہ کیا جس طرح میرے حقاً جس طرح باپ نے حقاً کیا میرے حق کوئی نہیں آپ نے فرمایا ہاں تیرے بھی حقاً آپ فرمایا تسی امیر المومنین دسو پہلا حق کیڑا آپ نے فرمایا پہلا حق ہے کہ تیری پیدائش تو پہلے توجہ تیری پیدائش تو پہلے تیری ماں نیک ہونی چاہیے تیری ماں نیک ہونی چاہیے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تو اس نوالے دے 10 جڑی سی ماں بڑی وہ بیوی کس طرح لے کے آؤں امیر المومنین اس کو پوچھو جڑی میری ماں میں اس نہ اس کی شادی کس طرح ہوئی ہر بندے واسطے گل قابل غور ہے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا 10 جڑی میری ماں میں تیری بیوی ہے وہ کس طرح تیری شادی ہوئی ہے باپ نصر جو کہ آخر لگا امیر المومنین میں بکریاں چرانا میں ایک دن جنگل میں جو بکریاں چران واسطے گیا اے عورت بھی بکریاں چران والی ہے میری ایدے نال گل بات ہو گئی میری ہنڈی مٹی ایدے نال ہو گئی میں ایدے نال شادی کر لئی ہے آخر لگا امیر المومنین ذرا آپ تے گل سنا جدوں میں ہن باہر نکلنا میرے نوجوان سنگی مینوں تانا مرے نے آخر لگے نے ہوئے سنگیا گل ذرا جل کے کرنا گل جا کے پتہ کرنا تیری ماں کیویں آئی ہے جاگے پے ہو ہیں جی نیک بیوی تلاش کر حضور پوچھو میرے باپ نے شادی کس طرح کی آپ نے فرمایا تو اس نہ باپ ہے وہ ایدے واسطے تو ہیو دی ماں تلاش کی تھی اپنے کردار تے غور کر تو اس واسطے ہی ماں تلاش کی تھی امیر المومنین دوسرا کہ تو پیدا ہو گیا تیرے باپ نے تیری تعلیم نے بندوبست کیتا آخر لگا حضور پوچھو میرا باپ آپ پہلے پڑھیا میرے باپ کو آپ بھی کوئی شے آنی سیدنا فاروق اعظم پوچھا 10 کو آنے میری شے آگی آخر لگا حضور کوئی نہیں آنی میری شے میں تو ان پڑھا آخر لگا تو اس کا باپ تو آپ ان پڑھے اس طرح کی فرما بردار ہو سننے پہ ہو نا جاگنے پہ ہو سبحان اللہ ڈیمانڈ میں نہ کرنا گل اور نہ سننے ٹائم تھوڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 10 دے واسطے کہ کوئی بندوبست کیتا ہی آخر لگا حضور میں خود ان پڑھا میں دے واسطے کہ بندوبست کرنا ہے آخر لگا حضور میرے ذمہ اے ڈیوٹی لا چھوڑی میرے باپ نے انہاں بکریاں لے جا فلاں جگہ تے چرا سے تے بکریاں رج گیاں سنی فلاں جگہ تے چرا سے تے بکریاں بھوکیاں سنی امیر المومنین صبح میں اٹھنا نہ ہاتھ دھونا نہ منہ دھونا بکریاں پاک کھلا دینا آج فلاں جگہ تے لے جانا آج فلاں جگہ تے لے جا کوئی پتہ نہیں زمین اپنی ہے یا کسی اور دی ہے امیر المومنین ماں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اپنی زمین یا کسی غیر دی زمین ہے وہ تو گئی ہونا شامی بکریاں رجا کے آنی نہیں باہمیں حلال کھوا کے آن باہمیں حرام کھوا کے آن امیر المومنین ذرا دسونا کیا میرے باپ نے مینوں حلال تے حرام دی تمیز دسی یا کوئی نہیں میں حضرت عمر فاروق نے پوچھیا ہے اور دسو دا والے نے سامنے سے یا کوئی نہیں دسیا باپ دیاں نظراں جو گئیاں نے امیر المومنین نے کوئی نہیں دسیا دوستان گرامی قدر اگلی گل اور نہ سنن والی ہے بیٹا آخر لگا اے امیر المومنین تسی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرن والے ہو ذرا اے تے میرے باپ کو پوچھو نا میرے باپ کو میں ایک دن پوچھیا ہے میں ایک دن پوچھیا ابا جان میں اٹھ تے بکریاں لے کے جانا میں اٹھ
سیس دو بڑھنے پہ آمد دو اس نے کنڈی ماں دو اس نے کنڈی ماں میں تے روزانہ جی کرے تو آج میں بیٹھا ماں باپ بڑھنے پہ آمد کوئی پتہ نہیں ماں باپ یا کون میں دو اس نے کنڈی لائی حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا اے باپ اللہ نعمت دیتی ہے اتنی بڑی نعمت دیتی ہے اساں کو سکھائے اس نے کوئی تربیت کی ہے اس نے کوئی تعلیم کے بارے سوچی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو واقعی باپ ہے اگر اللہ نعمت دیتی ہے اس نعمت نے تو حق ادا نہیں کیتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو خود بھی خیال کرو اپنے آپ بھی بچاؤ تے اپنے گھر والے بھی بچاؤ جہنم نہیں اب تو اتنی بڑی نعمت اللہ تساں تے ماں دتی اسی اللہ دی بارگاہ وچ دیوندار ہاں کہ سونے ربا اے جے نعمت دتی ہے میں اس نعمت دا کتھے استعمال کیتا اللہ کچھ سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال اوے لوگو اس اولاد دی نعمت نو ترے چیزاں لازمی سکھائے کتنی چیزاں ترے چیزاں لازمی سکھائے پہلی کیڑی چیز فرمایا حب نبیکم تہاڈی اولاد نے دل وچ میرے نبی نال پیار ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان اول تو لے کے آخر تک میں سوال کرنا مائیں دسو کیا اسی اپنی اولاد نے دل وچ نبی پاک نے پیار کری دسیا خوش قسمت او لوگ جنہاں اللہ مٹھا بیوا دیتا تے انہاں تربیت پہ کرے انہاں تربیت پہ کرے خوش قسمت اولاد آج کل سردیاں موسم ہے نا تقریباً صبح کے ٹائم تے شام کے ٹائم تے گھر والے اکٹھی بانے نہ نیچی نے قریب ہو کے نالے ہاتھ سے کن اسے بجائے لوگوں نے گلے شکوے نہ کرن کوئی چنگی گل دسن پریشان تو نہ ہونے پہ ہیں جی ناراض تو نہ ہونے پہ ان او گلاں کچھ چیزاں ہونیاں جنہاں دا زنگ جڑا وہ ہاتھ نہ لے ویلا اور کچھ چیزاں دا زنگ جڑا اور ایک ماں تو بغیر نہیں لگتا اے ہو جائے زنگی جڑا عام ہاتھ نہ نہیں بلکہ ریگمار نہ لانا پوسی اے تہاڈی میری ذمہ داری کہ اللہ اے نعمت عطا کی اس نعمت کی قدر کری میرے بھائی انہاں کو پوچھ جنہاں کو پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے مال بھی ہے مکان بھی ہے کوٹھیاں بھی ہیں زمین جائیداد ہیں انہاں کو اولاد کوئی نہیں ترس میں پہلے یا اللہ اے میں کوٹھی کدھر کرے سا اے میں مکان کدھر کرے سا اے میں زمین کدھر کرے سا یا اللہ میری تو اولاد ہی کوئی جسا اللہ تعالیٰ اے نعمت دے چھوڑی ذرا اس کی قدر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد راجیاں سکھا پہلی کیڑی چیز بولو حب نبی اپنے اولاد نے دل وچ اپنے نبی نہ پیار پیدا کر اپنے نبی نے بارے اپنی اولاد عقیدہ دس کہ میرے نبی نہ ساڈے نال اے رشتہ ساڈا نبی نال اے رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاریاں تے سونیاں حدیثاں سنا لیکن ناراض ہوئے اج تسی تے میں کی کرے نے پترا کوڑ بوا کے اسی رشتہ داری پچھڑا پہ کپینے ہونے فلاں رشتہ دار میں نے ہے جائی فلاں رشتہ دار میں نے ہے جائی فلاں میں نے کباڑی ہے جائی ایک تو سر پنجا میں نے پجر ہے تو ہی کریں لڑائی تو ہی کریں اسی ناراض ہوئے اسی آج کل اپنی اولادہ ان سبب دینے ہیں کاش تھوڑے میرے دل اندر دنیا نہ پیار نہ ہویا رب دے ماہی نہ پیار ہویا اپنی اولادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سکھا دیوا کہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سونا تے میٹھا فرمانے فرمایا تہاڈے وچوں کوئی بندہ اس ویلے تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکنا جدوں او دے دل وچ
میں دسیا میرے نبی نے دوسرا فرمان حب اہل بیتکم، اپنی اولادہ نے دل وچ میری آل نہ پیار پیدا کرو۔ کدائی ایسا دعا کے دسیا کہ میرے نبی نے او بھی نواسے کہ جنہیں دین پیچھے اپنا خاندان قربان کر دیا۔ ذرا سوچنا تے غور کرنا، صرف باٹے واسے نہیں، میں آپ کو سنا اس گلے شامل ہوں۔ کدائی ایسا دسیا کہ اپنی اولاداں کہ میرے نبی نے خاندان نہ اسلام نہ اتنا تعلق کدائی دسیا اسے۔ آج کل نہ موسم ہے، اس واسطے میں اس موضوع نو سپیشل تیار کیتا کہ آج کل نہ موسم ہے یہ چیزیں اصلاح لیاں صرف تواڈی نہیں، میں اپنی بھی گل میں شامل رکھنا۔ میرے سمیت ہر بندے اپنی اولاد اپنے کول بٹھا کے اپنے نبی نے آلنا پیار سکھانا چاہیے۔ دوستانے گرامی قدر اللہ اولاد دیاں پہلی اللہ میں اولاد تو پہلے اودی ماں اچھی تلاش کر، اس کے بعد جب اللہ اولاد دے دے اس اولاد نہیں قدر کر۔ میرے بھائیو اللہ بیٹا دے اللہ بیٹی دے انہاں دے نام چنگے رکھ، بولو کے رکھ نام چنگے رکھ۔ اج میں بھی لوگ فون کرے قاری صاحب میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی چنگا نام دسو، کوئی نواں نام دسو۔ میں تے یہی کا دسنا چاہنا اور نواں نام چھوڑنا، روز نام چھوڑ، اپنی اولاد دا نام میرے نبی دے نام نال رکھیا کر۔ اپنی اولاد دا نام میرے نبی دے نام نال رکھنا۔ میرے نبی دے نام کوئی چنگا نہ ہو سی، یہ کہ بولنے پہ نبی دے نام کوئی چنگا نہ ہو سی، اگے نام جڑا مرضی رکھ، ابتدائی محمد تو رکھ، وہ نہیں کہ کم از کم محمد نہ رکھ تے کم از کم پہلے 15 دھاڑے صرف محمد ہی بولا، صرف محمد ہی بولا۔ جب قیامت کا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دے سامنے حضور دی ساری امت کی کچاری لگی ہو سی، سارے نبیاں دی امتیں اکٹھیاں ہو سن، میرا رب دا ماہی فرمانے آئے، میرا رب فرمائے گا یا محمد یا احمد، رب دے اپنے یار نو بلا رہے ہوئے گا، رب دے اپنے محبوب نو بلا رہے ہوئے گا، وہ جنہاں دا نام محمد ہوئے گا، جنہاں دا نام احمد ہوئے گا، توڑ کے اللہ دی بارگاہ میں جا رہے ہو سن۔ میرے رب نے فرمایا وہ میں تو ساتھ نہیں بلایا، میں تے اپنے یار کو بلا رہا، میں تے اپنے محبوب محمد نو بلا رہا، اپنے محبوب احمد نو بلا رہا۔ بندہ اللہ دی بارگاہ میں جل کرے گا یا رب العالمین میرا نام ہی محمد ہے، میرا نام ہی احمد ہے۔ رب فرمائے گا ہن واپس نہ جاؤ، وہ جدا نام محمد ہے جدا نام احمد ہے، اج آؤ نا یاد نسبت کی وجہ تو سارے جنت میں ڈر جاؤ۔ سارے کے کرو، بولو بولو سارے کے کرو، جنت میں ٹر جاؤ۔ اے حضور نے نال نسبت کی وجہ تو اتنی لجپالی ہو رہی جتے دل وچ جتے تن من دھن وچ حضور دا پیار ہو سی، اللہ دی بارگاہ وچ اودا کتنا کم، اللہ دی بارگاہ وچ اس دا کتنا مقام ہو سی۔ اس واسطے ماں باپ کی ذمہ داری کہ اولاد کی تربیت کرو، سب تو پہلے اولاد کا نام اچھا رکھو۔ آج دیکھو نا ساڑھا معاشر اندر صرف ایکو نہیں گل نہ کر لگا، میں تے ہر سائڈ تے پھرنا، عموماً اصل لوگوں نے سب تو بڑا المیہ کہے اسی کسی بندے نے نام سدھا نہ بلائیں، اسا خود نہ رکھے ہوئے، کسی آکھنے بلو، کسی آکھنے لوٹیا، کسی آکھنے موٹو، یہ تواڈے حسن والی گل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تواڈی میرے خیال ہیں میرے بھائی، یہ تواڈے میرے نام بگڑانے میں اپنی اولاد کا نام کم از کم یہ ہو جائے رکھو کہ جڑا نام بگڑے نہیں۔ اور کیا بدقسمت ہے جڑا حضور نے نام نال حضور دا نام ہوئے محمد یا احمد اس نام میں بگاڑے، اس کو بڑا کو بدبخت ہو سکتا، کمینہ بندہ ہوئے جڑا حضور نے نام نہ بگاڑنا، اور زمین میں سب کو بڑا کمینہ انسان ہوئے کہ جڑا حضور نے نام پہ حرمتی کرے گا۔ اس واسطے حاضرین محترم جا کے میری گل سنیں،
اپنے اولاد پہلی چیز کہ حضور نے پیار سکھاؤ، دوسری چیز اپنی اولاد نے دل میں حضور نے آلنا پیار پیدا کرو۔ اگر حدیث آنیوں میں دسو نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری آل نال پیار کیتا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، جڑا دنیا تے میری آل نال پیار کر کے دنیا تو ویسی رب نے اسا آخری ویلے ایمانی دولت مالا مال کر دینا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، ماتا شہیدہ، بہت ساری حدیثاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس حضور نے آل نال بغض رکھا مرن ویلے اللہ کرمی نے دولت چھین گئی۔ یہ توڑا میرا حق بڑھنا، آج کل ان چیزیں بہت زیادہ زور ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، یہ حدیث پاک ہر بندے یاد ہونی چاہیے۔ اگر عربی نہیں تے کم از کم ترجمہ تے یاد ہوئے نا کہ اپنے اولاد راجیاں سکھاؤ۔ پہلے کیڑی چیز حضور نہ پیار، دوسری حضور نے آل نہ پیار، اور تیسری چیز فرمایا بتلاوت القرآن۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تیسری چیز کیڑی کہ تمہاری اولاد کم از کم قرآن پڑھی ہوئی ہو۔ آج تک بدبخت لوگ ساڑھے میں بڑھ گئے، ناخنے بندہ مر گیا ہون کوئی شے نہ منگو، بس مر گیا پچھو کچھ نہ منگو۔ خوش قسمت ہو بندہ کہ جساں اللہ تعالیٰ اولاد دینا پتہ نہ لسی، ماں یا باپ قبر میں فیصل بیٹا قبر تے جا کے ہاتھ کھڑے ہو کے دعا منگسی یا رب العالمین تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، میرے ماں اور باپ نے بخشش فرما۔ خوش قسمت ہو بندہ جساں اللہ ہے وہ جی اولاد دے کہ تسی تے میری موت آوے تے پتر پہ چاہ کے ہون مار گئے، آپ پہ جو کچھ کیتا نے آپ پہ حساب دینا، چھوڑو میں تے منگنی نہیں، میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ پتہ اس ویلے لگسی۔ اس واسطے حضور نہ فرمانے اپنی اولاد قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ چنگا تو ماں باپ ہو بن کی جڑے اپنی اولاد آپ پڑھاون، اگر آپ نہیں پڑھا سکنے تو پڑھائی نہ بندوبست کرن، ٹھیک ہے نا؟ اے میں کیوں گل سنائی کہ رب نے قرآن یہ فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ ایمان والو آپ بھی بچو اپنے گھر والے بچاؤ جہنم نہیں آگے۔ یہ کہنا فرمان ہے اللہ نہ، کوئی گل میں کوڑی تو نہیں کی تو میں دسنا چاہنا آج نے میرے اس جمعے خطبے نے ایک در سے اس چیز سارے گھر میں کی غور کرے، کم از کم شامی بسان آج کل معاشرہ اس کی سمنا سے فوراً گھر ٹی وی لا دینے، ڈرامے لگے پہن، کبھی گھر وچ یہ بھی تے ہویا کہ ٹی وی ڈرامے بعد کھان ہونا، پہلے رب دا قرآن تے رب دے ماہی نہیں گلہ ہونا۔ ذرا ہفتہ کے اگر جمعے تک ذرا ذہن بنا کے رکھو نا، پھر دسے با ہفتے کے بعد گھر میں سکون کتنا آیا، گھر میں سکون کتنا آیا، گھر میں جناب میں مزہ کتنا آیا۔ سر تھوڑا جا معاشرہ بنا کے رکھے تسی آپ کو جناب آج کل میں دور جدید گلوں تو واقف ہونا چاہیے کہ میں ٹی وی تاں لینا یہ خبریں سننا، سن خبریں، لیکن انہیں چیزیں تو فی الحال اپنے بچوں دور رکھ۔ اجنوں نے پڑھائی نہ ٹائم، اجنوں نے پڑھائی نہ ٹائم ہے۔ میں آخری گل سن کو ختم کرنے لگا، اسی جس وقت پیڑا خان پڑھنے آنا ایک دفعہ بہت بڑی کوئی جماعت آئی، اسی انہوں نے تقریریں سننے واسطے گئے، گلاں سننے واسطے گئے، اسی واپس آیا سویرے اسمبلی سدا کھڑا کیتا، راتی کتھے ہو؟ حضور اس تقریر سننے واسطے گیا، اساں خدا سزا دیتی ہے پتر وہ تقریر سننا یہ فرض نہیں، اے علم پڑھنا فرض ہے، ان کتاباں پڑھنا فرض ہے۔ پہلے اے پڑھو پھر نال لوگاں تقریراں سنایا، نال لوگوں نے تقریراں سنے۔ ہن تہاڈی میری اولاد نے پڑھنا ٹائم ہے، بچہ 7 سال ہو جائے تے سن دین کی طرف لے کے آؤ، 10 سال ہو جائے سختی کرو۔ آج ہم نے نہیں مار نہیں پیار، حدیث آخری وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 اور 10 سال ہو جائے سختی کر، تو اکھنا نہیں مار نہیں پیار۔ حدیث نے الٹا آپ تے کرنا دنا گھر فتنہ آ گیا، پھر ایک کوئی گل میں کی کرنی ہوں تے جوان ہو گیا، گل سننا کوئی نہیں، پہلے کم سکھایا انہوں آتے تیری گل سنے آنا، پہلے حدیث سے عمل کیتا ہویا تے گلہ سنا لانا۔ اس واسطے اللہ نے حضور دعا کرنے اللہ سان اسلام تے صحیح طریقے نال چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین اسلام نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مامی تے ہر بندیاں اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔